اسلام کے 5 ارکانوں میں سے دوسرا رکن نماز ہے۔ اب نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 700 سے زائد مرتبہ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، نماز کی اہمیت بتائی، نماز کی فضیلت بتائی۔ اب جس قرآن کے اندر 1 مرتبہ نہیں 700 سے زائد مرتبہ نمازی کے انعامات بیان کی ہیں، وہاں پر بے نمازی کے لیے عذاب بھی بتایا ہے کہ بے نمازی کے لیے یہ سزائیں جہنم میں تیار ہیں، دنیا میں تیار، قبر میں تیار۔ ہائے، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت چھوٹے سے شہر سے ہوا، عالی شان مکان، خوبصورت محلات دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، وہاں کے رہنے والے لوگ اتنے پیارے تھے، اتنے پرامن تھے، محبت کرنے والے، پیار بانٹنے والے، امن والے لوگ۔ شہر کی خوبصورتی کا راز پوچھا، وجہ پوچھی، میاں شہر کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہاں پر جتنے لوگ رہتے نا، سب کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، 1 کا نہیں، 2 کا نہیں، تمام گھر والوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سب نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہوئی۔ جوانوں، تم بھی اللہ کے ساتھ صلح کر لو نا، مسجد میں آ جاؤ، مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مسجد میں گزر جائے، نماز میں گزر جائے، قیام، رکوع، سجود میں گزر جائے۔ اوے، مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی وہ زندگی نہیں ہے، نہیں، وہ زندگی نہیں، وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ سکندر بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب سے گزرا، دیکھا ایک قبرستان تھا اور ہر قبر کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مرنے والے کی عمر بھی لکھی، مرنے والے کی عمر لکھی ہوئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کسی کی عمر 5 سال لکھی ہوئی، کسی کی عمر 6 سال لکھی ہوئی، کسی کی عمر 8 سال لکھی، کسی کی عمر 10 سال لکھی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی، 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی۔ دیکھ کر حیران رہ گیا، ساتھ میں گزرنے والے ایک شخص سے پوچھا میاں کیا یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ کہا نہیں بابا، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ اور تم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے، کسی کی عمر 5 سال لکھی ہوئی، کسی کی عمر 6 سال لکھی ہوئی، 8 سال لکھی ہوئی، 10 سال لکھی ہوئی، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے؟ کیا تمہارے بڑوں کی عمر 5-10 سال سے اوپر نہیں تھی؟ اس شخص نے کہا بادشاہ، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہمیں ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت آج تک ہمیں یاد ہے، ہم بھولے نہیں ہیں۔ وہ نصیحت، وہ سبق یہ تھا کہ بیٹے، زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے، جو مسجد میں گزر جائے، نماز، قیام، رکوع، سجود میں گزر جائے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے گزر جائے۔ بیٹے، مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ زندگی نہیں، وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی ہوتی ہے۔ بادشاہ، جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پہ لگائی ہے نا، ہم نے اتنی ہی لکھی۔ کسی نے 5 سال لگائے، ہم نے 5 سال لکھی، کسی نے 10 سال لگائے، ہم نے 10 سال لکھی۔ خیر، یہ شخص اس خوبصورت شہر سے آگے چلا گیا جہاں جا رہا تھا، سفر کو جا رہا تھا۔ کافی عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا نا، واپسی اسی شہر سے گزر ہوا، دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، خوبصورت محلات مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے، ریزہ ہوئے پڑے، ملبہ پڑا ہے مٹی کا۔ دیکھ کر چیخ نکلی، رویا، کیا ہو گیا؟ وہاں پر اللہ والے رہا کرتے تھے۔ پوچھا بابا، تیرے شہر کو کیا ہوا؟ تیرے شہر کو کس بد نظر کی نظر لگ گئی؟ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے، عالی شان بنگلے مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے، تیرے شہر کو کیا ہوا؟ اس اللہ والے نے کہا بیٹے، میرے شہر کو بس اتنا کچھ ہوا ہے کہ یہاں سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا ہے،
میرے شہر سے خوبصورت بستی سے نہ ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا. ایک بے نمازی شخص وہاں رہا نہیں ہے، رکا نہیں ہے، اس کا وہاں سے قریب سے گزر ہوا ہے. بس اس بے نمازی کی نحوست نے ہمارے ہنستے بستے شہر کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. اس بے نمازی کی نحوست نے میرے خوبصورت شہر کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دی، ملبہ کر دی. اللہ کا عذاب برسا، عمارتیں گر گئی، گھر گر گئے. میں سوچ میں پڑ گیا. بے نمازی وہاں رہا نہیں، بے نمازی وہاں رکا نہیں، بے نمازی صرف اس شہر سے گزرا ہے. اس نے تباہی اتنی مچائی ہے کہ ہنستے بستے شہر کو اجاڑ کے رکھ دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح، جس گھر کے تمام لوگ بے نمازی ہوں، جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں، وہاں امن کہاں سے آئے؟ وہاں سکون کہاں سے آئے؟ وہاں محبت کہاں سے آئے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھ اور میں بستیوں میں نکل جاؤں. میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. صحابہ میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہائے میرے نبی نے صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی. اب نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی وہ آپ لوگوں کے سامنے. مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے عطا کی، سکون نہیں، امن نہیں، قرار نہیں. مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے. نبی نے صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی. نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، نعمت سے نوازا، رحمت سے نوازا، پھر بھی دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا. اب یہ جو آگ لگی ہوئی، اس آگ کو بجھانے کا کوئی طریقہ بھی بالکل ہے. آ جاؤ نا کریم رب کی چوکھٹ پر، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو. جب سجدے میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی گئی نافرمانی پر شرمندہ ہو کر، اپنے کالے کرتوتوں پہ شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو نکال لو. بس وہی آنسو اس آگ کو بجھا سکتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس آگ کو نہیں بجھا سکتی. ایک نماز ہی ہے، ایک آنسو ہی ہے. توبہ اس آگ کو بجھائے گی. نماز دل میں لگی آگ کو بجھائے گی. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے 5 سزائیں. جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے. پہلی سزا، جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. بے نمازی کو اسی وادی میں رکھا جائے گا. اتنی خوفناک، خطرناک ہے کہ خود جہنم اس سے توبہ پناہ مانگتی ہے. بے نمازی کو اسی ٹھکانے میں رکھا جائے گا، اسی خوفناک وادی میں رکھا جائے گا. نمبر 2، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. بے نمازی کی لوگ عزت نہیں کریں گے، اسے رسوا کیا جائے گا. اسے دنیا میں ذلیل کیا جائے گا، اسے دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے گا، آخرت میں بھی اسے ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا. نمبر 3، بے نمازی بھوکا مرے گا. نمبر 4، بے نمازی کے چہرے سے مومنوں کی علامت مٹا دی جائے گی. بے نمازی جب مرے گا، جب اس کی آدھی روح اندر ہوگی، آدھی روح باہر ہوگی، تو کلمہ نہ پڑھنے کا خدشہ ہے، ایمان پر نہ مرنے کا خدشہ ہے، دین پر نہ مرنے کا خدشہ ہے. اسے پیاس اتنی لگے گی وہ کہے گا 7 سمندر کا پانی لے کے آ جاؤ میں پی جاؤں. اگر وہ پی بھی گیا 7 سمندر کا پانی، پھر بھی اس کی یہ پیاس نہیں بجھے گی. دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے. ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو.